اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ خواتین و حضرات، میں آج آپ کو بتاؤں گا دعا کے حوالے سے کہ دعا ہم مانگیں تو کس طریقے سے مانگیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ خواتین و حضرات، دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ کیفیت جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دعا الفاظ کے محتاج نہیں رہتی۔ اردو میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، سندھی میں ہو، بلوچی میں ہو، جس زبان میں بھی ہو، دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی جب کیفیت پیدا ہو جائے۔ یا خاموش ساز خاموش ہیں اور مرادوں سے معمور ہیں، کہ جب کیفیت اندر پیدا ہو جاتی ہے دعا کے وقت تو یہ دعا عرش کے دروازوں تک جاتی ہے اور زمین اور آسمان کو ہلا دیتی ہے، بشرطے کہ کیفیت ہماری وہ بن جائے تو یہ دعا ہماری عرش کے دروازوں تک جائے گی اور زمین اور آسمان کو ہلا دے گی۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، اللہ بڑے کریم ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے سارے بندے اور ساری بندیاں نیک نہیں ہوں گے، اس میں گناہ گار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں رکھی ہے، بلکہ ایک شرط رکھی تھوڑی سی، کیا کہ رو کے دکھا دو، تڑپ کے دکھا دو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں۔ اگر خواتین و حضرات اللہ کہہ دیتے کہ میں تقوی جو اختیار کرتے ہیں، میں تقوی والوں کی دعاؤں کو قبول کروں گا، تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو تقوی والے نہیں ہیں، تھوڑے بہت لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، تو ہر کوئی تھوڑی ہے تقوی والا، تو اس لیے اللہ پھر انہی کی دعا قبول کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ کیونکہ اللہ جانتے ہیں نا کہ سارے نمازی نماز نہیں پڑھتے، سارے روزہ نہیں رکھتے، اور سارے زکوٰۃ نہیں دیتے، اور سارے سچ نہیں بولتے، اور سارے امانت دار نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رکھا کہ میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا، تم رو کے دکھا دو، گڑ گڑا کے دکھا دو، تڑپ کے دکھا دو، تو ہم جو اللہ سے مانگیں گے اللہ پھر وہ چیز ہمیں دے دیں گے۔ اللہ کہہ رہے کہ جیسے بچہ ماں سے کے آگے روتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، روتا ہے، تڑپتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ماں ایک دفعہ منع کرتی ہے، دوسری دفعہ نہ، لیکن تیسری دفعہ وہ نہ نہیں کرتی، وہ دے دیتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے بچے پہ ترس آنے لگتا ہے، وہ جس طریقے سے رو رہا ہوتا ہے۔ تو بچہ اپنی ضد اپنی ماں سے منوا کے رہتا ہے، اپنی بات کو منوا کے رہتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کہہ رہے کہ تم میرے سے اپنی بات کو منواؤ، رو کے دکھاؤ، تڑپ کے دکھاؤ، لمبی لمبی دعائیں مانگو، اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور میں وہ چیز تمہیں دوں گا جو تمہیں چاہیے، اگر تمہارے حق میں بہتر ہے تو۔ اگر بہتر نہیں ہوگی تو اس کے بدلے کوئی جو بہتر ہے وہ چیز دے دیں گے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، جیسے ہمارے دماغ میں یہ مغز ہے نا، جس کی وجہ سے یہ مغز نہیں ہو تو ہم زندہ تھوڑی ہیں، ایسے ہی عبادت زندہ ہوگی جب دعا کا اہتمام ہوگا، اور عبادت کی زندگی بڑھے گی جب دعا کا اہتمام بڑھے گا، دعا کی ٹائمنگ بڑھے گی۔ دعا کو پہلے ہم 10 منٹ مانگتے تھے، اب ہم 15 منٹ، ہم 20 منٹ، 25 منٹ، تو اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ سے تعلق بنتا رہے گا تو عبادت مضبوط ہوتی رہے گی، عبادت کی زندگی بڑھتی رہے گی۔ مطلب یہ کہ ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کریں گے پھر، کیونکہ اللہ سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے وہ عبادت میں دھیان لگاتا ہے، فارغ ٹائم پہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہوا نظر آئے گا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ہم نے اس کو بالکل ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے، نماز پڑھی، مختصر سی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا آمین، نہیں، دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت کہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو۔ اگر ہمیں رونا نہیں آتا
اللہ کے آگے اور دعا میں تو ہم رونے جیسی شکل بنا لیں. اگر شکل بھی نہیں بنا سکتے تو ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ہائے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے. تو ہم جب اس طریقے سے مانگیں گے تو قدرتی ہمارے وہ کیفیت بننا شروع ہو جائے گی کہ ہمیں دعا میں مزہ آنے لگ جائے گا اور ہمیں جو ہے اللہ کی یاد سے رونا آئے گا، پھر دعا میں رونا بھی آنا شروع ہو جائے گا. تو جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ رو کے دکھا دو، تڑپ کے دکھا دو، تو ہماری وہ کیفیت بننا شروع ہو جائے گی. اور اس لیے خواتین و حضرات اب یہ دعا میں ہماری یہ کیفیت کیسے بنے کہ ہم دعا میں روئیں، ہم دعا میں اللہ کے آگے تڑپیں، اپنی بات اللہ سے منوا لیں. اگر اللہ کو منانے بیٹھیں تو روئیں اور اللہ کو منا لیں، کیونکہ اللہ کو منانا اتنا مشکل کام نہیں ہے نا، بہت آسان کام ہے. اللہ تھوڑے سے آنسو میں، ایک دو آنسو کے قطرے میں مان جاتے ہیں. تو اس لیے خواتین و حضرات، حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے نماز پڑھی اور دعا مانگی اور دعا میں کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، کہ اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دعا کم مانگی، تھوڑی مانگی ہے، اور دعا میں تم نے جلدی کی ہے. تو جب بھی تم دعا مانگو تو دعا میں سب سے پہلے اللہ کی شان تعریف کرو اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور پھر دعا مانگو. تو فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بات سنی اور انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دعا مانگی اور دعا میں اللہ کی تعریف کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے کہا کہ اب تم دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی. تو اس لیے خواتین و حضرات ہم دعا مانگتے ہیں، وہ کیفیت اس لیے نہیں بنتی جس طریقے سے طریقہ ہمیں آپ علیہ السلام نے بتایا، ہم اس طریقے سے نہیں مانگ رہے، اس لیے وہ کیفیت نہیں بن رہی، اس لیے دعا میں مزہ نہیں آ رہا. 1 سیکنڈ 2 منٹ 1 منٹ 1.5 منٹ کی دعا مانگتے ہیں اور آمین کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بات نہیں بن رہی. ہم سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کریں گے، پھر آپ علیہ السلام پر درود بھیجیں گے اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں. اور جب اللہ کی بڑائی کرنا شروع کریں گے نا تو خود ہی کیفیت بننا شروع ہو جائے گی اندر سے، پھر دعا کی ٹائمنگ بھی بڑھنا شروع ہو جائے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا 5 منٹ 10 منٹ 15 20 منٹ ہو گئے ہم دعا میں لگے. ہر نماز کے بعد تو ٹائم نہیں ہوتا، کبھی کہیں جانا ہے، کبھی کسی کو کچھ کام ہوتا ہے، اس میں سے مصروفیات میں سے وقت نکال کے نماز پڑھنے آتے ہیں. خواتین بھی نماز پڑھتی ہیں مصروفیات سے، تو مرد بھی مصروفیات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے وقت نکال کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن پورے دن کے اندر 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا طے کر لیں اس وقت ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے لمبی اللہ سے دعا مانگیں گے اور اپنی بات کو اللہ سے منوا کر اٹھیں گے انشاءاللہ. تو اس کی خواتین و حضرات آپ سب کوشش کریے گا اور کل تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.